بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج کا دن یا گزرا دن بڑا بھرپور دن رہا ہے۔ اس میں بہت سارے ایونٹس ہوئے۔ ایک تو 27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہوئی، اس میں کچھ کانٹروورسیز نے بھی جنم لیا۔ نواز شریف صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، اور یہ جو آج انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، یہ نواز شریف صاحب کو جب تک وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، جب تک وہ زندہ ہیں تب تک یہ انہیں ہانٹ کرتا رہے گا۔ یہ ووٹ جو آج انہوں نے ڈالا ہے، یہ انہیں ہانٹ کرتا رہے گا، اور اس کا جواب وہ اور ان کی جماعت کبھی نہیں دے پائے گی۔ اس کے علاوہ آج ایک خیبر پختونخوا میں امن جرگہ ہوا ہے، جو کئی حوالوں سے بہت ہی اہم ہے، اور سب سے اہم حوالہ اس کا یہ ہے کہ میں بار بار اپنے ویلاگز میں، انٹرویوز میں، بات چیت میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جو بات اسلام آباد میں بیٹھی نون لیگ کی قیادت کر رہی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ یعنی خیبر پختونخوا میں نون لیگ کی جو قیادت ہے، وہ پی ٹی آئی کے موقف کی حامی ہے۔ بات چیت کرنا، کولیٹرل ڈیمیج کا نہ ہونا، آپریشنز کا بند کیا جانا، اس بات میں خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ اور آج جو اعلامیہ سامنے آیا، اس میں 3-4 اور بھی ایسے پوائنٹ شامل ہوئے ہیں جس میں نون لیگ نے دستخط کیے، پیپلز پارٹی نے دستخط کیا، اور اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی انہی جماعتوں کی قیادت کا موقف مختلف ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب نے ایک بڑی حکمت عملی بنائی ہے، زبردست حکمت عملی، اور اس سے میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک پریشانی کی بات بن جائے گی۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ایک چیز جو ہے وہ ہماری یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے بھی 27ویں ترمیم کو بنانے میں اور ڈرافٹ کرنے میں ہماری مدد کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے 27ویں ترمیم جو ہے، اس میں نواز شریف صاحب نے ووٹ دیا۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوہ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھائی میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی۔ تو نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے کہ خاندان کے 3-4 افراد ہیں، 2 ایک کام کرتے ہیں، 2 اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو 27ویں ترمیم ہو رہی تھی، چونکہ یہ غیر عوامی ترمیم ہے، کیونکہ یہ ایسی ترمیم ہے جس پر پورے پاکستان کے لوگوں میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے، ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے شخص تک، ایک نائی کی دکان چلانے والے سے لے کے ایک سبزی فروش تک، ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کیا واقعی تاحیات استثناء مل گیا ہے، کیا واقعی تاحیات ہو گیا ہے معاملہ۔ تو لوگ اس پر کافی کنسرن دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے میں نواز شریف صاحب کا ایسا لگتا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس کو یہ کریڈٹ چلا جائے گا یا ڈسکریڈٹ جو بھی ہوگا، شہباز شریف صاحب کے سر پہ یہ سہرا سجے گا کہ انہوں نے ترمیم کرائی ہے، اور نواز شریف صاحب کچھ عرصے بعد اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، جیسے کہ ان کے خاندان میں وتیرہ ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے اس اجلاس میں آئے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو لایا گیا یا انہیں پیغام دیا گیا کہ بھائی آپ کو آنا پڑے گا، تاکہ آپ بھی شامل ہوں اس میں، اور کل کو آپ مکر نہ سکیں، کل کو آپ اس اقدام کے خلاف بات نہ کر سکیں، تو آپ آج آئیں اور ووٹ ڈالیں۔ تو نواز شریف صاحب خوشی سے نہیں آئے، نواز شریف صاحب مجبوری میں آئے ہیں۔ وہ آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت کہا کرتے تھے نا کہ بھائی ہم ووٹ دینے آئے نہیں ہیں، ہم تو لائے گئے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ وہ ووٹ ڈالنے، 27ویں ترمیم پر ووٹ ڈالنے آئے نہیں ہیں، بلکہ لائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے ووٹ دے دیا، اور اب وہ یہ ان کو ہانٹ کرتا رہے گا ہمیشہ کہ انہوں نے اس ترمیم پر ووٹ کیا تھا۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ نعرے لگاتے رہے، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، قیدی نمبر 804۔ وہ کسے کہہ رہے تھے؟ نواز شریف کو، کیونکہ بیماری کا بہانہ کر کے وہ ملک سے ہمیشہ بھاگ جاتے رہے۔ ہمیشہ وہ کہتے تھے، بیماری کا بہانہ کرتے تھے، اور علاج کی غرض سے باہر چلے جاتے تھے، اور اصل میں وہ ڈیل لے لیتے تھے۔ تو ان کے منہ پر نعرے لگے کہ نہ وہ بھاگا نہ بیمار، قیدی نمبر 804، بلکہ یہ نعرہ بھی لگا، جس نے کیا نواز کو بیمار، جس نے کیا نواز کو بیمار، قیدی نمبر 804۔ تو یہ نعرہ بھی لگا۔ تو یہ نعرے نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو کر لگایا گیا، اور وہ اس کو سنتے رہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، آج یہ ترمیم پاس ہوئی ہے، اور آج کچھ نئی شکیں اس میں شامل ہو گئیں۔
وہ لکوناز جو رہ گئے تھے سینٹ سے پاس کراتے ہوئے، وہ جو کمزوریاں رہ گئی تھیں، وہ جو الفاظ شامل کرنا رہ گئے تھے، تو ان سب کو ٹھیک کر کے اس کی لینگویج کو ٹھیک کیا گیا. جہاں پر کوئی لفظ ایڈ کرنا تھا، کانسٹیٹیوشنل کوڈ ایڈ کرنا تھا، وہ ایڈ کیا گیا. جیسے ہائی ٹریزن والے معاملے میں کانسٹیٹیوشن کوڈ لکھنا بھول گئے تھے، وہ ایڈ کیا. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ سینٹ سے یہ ترمیم جلد بازی میں پاس ہوئی، یہاں تک کہ اس کی لینگویج بھی نہیں دیکھی گئی، یہاں تک کہ اس کی غلطیوں پر بھی غور نہیں کیا گیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ متعدد دماغ بیٹھ کے اس پر سیر حاصل بحث نہ کر لیں اور اس کے ایک ایک پہلو پر غور نہ کر لیں اور کئی دفعہ غور نہ کر لیں، اور اس کے بغیر ہی، اس عمل سے گزرے بغیر ہی آپ کو ترمیم بنا کے پیش کر دیں. اس کا مطلب وہ کسی ایک آدھ بندے نے بنائی ہے یا دو بندوں نے بنائی ہے اور تمام پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالی گئی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سینٹ سے پاس ہو گئی اجلت میں، اس میں کمزوریاں تھیں، قومی اسمبلی میں پاس ہوئی. تو اب جو قومی اسمبلی میں مسودہ پاس ہوا ہے، اس کو سینٹ سے دوبارہ پاس کرانا پڑے گا. تو جب سینٹ سے دوبارہ پاس ہوگی تو اب سینٹ میں وہ صاحب نہیں ہے سیف اللہ ابڑو صاحب، جنہوں نے ووٹ دیا تھا، کیونکہ ووٹ دے کے ریزائن کر گئے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ ان کے ریزگنیشن پر کام روک دیا گیا ہے، ان کا استعفیٰ منظور کرنے کا جو عمل ہے اس کو روک دیا گیا. اب کہیں گے کہ نہیں جی آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہے، واپس بھیجیں گے. سیف اللہ ابڑو صاحب پھر دوبارہ ووٹ کاسٹ کریں گے، دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد شاید دوبارہ ریزائن کر دیں. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اور سیف اللہ ابڑو ڈھونڈا جائے، ایک سیف اللہ ابڑو گیا، ایک اور سیف اللہ ابڑو ڈھونڈا جائے. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ سیف اللہ ابڑو صاحب کی اگر ووٹ کی ضرورت نہ پڑتی، عرفان صدیقی صاحب بیمار نہ ہوتے، ان کے ووٹ کی ضرورت نہ پڑتی، تو شاید اور بھی ایک سال یہ بیٹھے رہتے، کسی اور کا لبادہ اوڑھ کے تحریک انصاف کی صفوں میں بیٹھے رہتے. تو اب کوئی اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور کا لبادہ اوڑھ کے تحریک انصاف کی صفوں میں. کوشش تو یہی ہوگی کہ انہیں بے نقاب نہ کرنا پڑے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو بے نقاب کر بھی دیے جائیں گے. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے، اس پر پوری بحث نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ سب کچھ ہوا. پھر اب سینٹ پہ نمبر پورا نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح ترمیم پاس کرانی ہے. لیکن اس ترمیم سے نون لیگ جتنی ڈسکریڈٹ ہوئی ہے، مثلا اس کو وہ جسٹیفائی کر ہی نہیں پا رہے کہ آصف زرداری کو وہ گناہ جو انہوں نے کیے ہیں ماضی میں، وہ گناہ جو دوران صدارت وہ کر رہے ہوں گے، اور وہ گناہ جو ابھی انہوں نے کرنے ہیں، وہ جرائم جو انہوں نے ابھی کرنے ہیں باقی زندگی میں، ان سے بھی استثناء مل گیا. یعنی استثناء پہلے مل گیا، جرم بعد میں کرنا ہے، یہ بھی ہو گیا. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گی نون لیگ؟ نہیں کر پا رہی. پوچھا جاتا ہے، ٹاک شوز میں سوال کیا جاتا ہے، وہ گول مول کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی اور بات کرنے لگتے ہیں. وہ اس کو جسٹیفائی ہی نہیں کر پا رہے، پریشان ہیں، اپسٹ ہیں، کیسے اس کو کریں. اچھا، اب آج جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ غیر ضروری بات تھی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی، کہ انہوں نے بھی آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ترمیم کے لیے ہماری مدد کی. اب اطلاع کیا ہے؟ متی اللہ جان صاحب یہ خبر دے رہے تھے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو جب پتہ چلا کہ انہیں وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہے اور ان کی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہی، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے زیادہ بے توقیری میری کیا ہو سکتی ہے. اور لوگ ان کا مذاق بھی بہت اڑا رہے تھے. تو سنا یہ ہے، اور متی اللہ جان صاحب کی خبر ہے کہ انہوں نے حکومت کو پیغام بھیجا کہ اس سے بہتر ہے میں پھر ریزائن کر جاتا ہوں، اتنی بے عزتی سے بہتر ہے میں ریزائن کر دیتا ہوں. تو ظاہر ہے اگر وہ ریزائن کر دیتے تو یہ حکومت کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوتی کہ بھائی آپ کا اپنا گھر کا بندہ، اپنا لایا ہوا بندہ بھی اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. تو پھر انہوں نے فوری طور پر کہا کہ نہیں اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی رکھیں، چاہے اس سے بہت ابہام رہیں، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، چاہے وہ جورسڈکشن کا فیصلہ نہ ہو پائے کہ کس عدالت کا کتنا اختیار ہے، کیا اختیار ہے. تو چلیں کوئی بات نہیں جی، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کر دیں اور ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کر دیں، ٹائٹل دے دیں. تو اس طرح سے دھمکی دینے کے بعد انہیں یہ ٹائٹل ملا ہے. دوسری طرف محمود تچکزئی صاحب جو ہیں، اچھا ایک اور چیز جو آج ہو رہی تھی، جب یہ ترمیم ہونی تھی تو اس سے پہلے ایک صاحب ہیں، ایک کردار ہیں، صحیح ان کا ایکچوئل نیم میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن
مٹھا جی کے نام سے وہ مشہور ہیں، اور ان کی دوسری وجہ شہرت یہ ہے کہ بہت ہی غلیظ گالیاں دیتے ہیں، غلیظ گالیاں، گندی بات، شدید، جتنی گندی بات ہو سکتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ان کے گھر میں فیملی بھی ہوتی ہوگی، بہن، شاید ان کی بہنیں بھی ہوں گی، شاید ان کی والدہ بھی ہوگی، شاید ان کی اور بھی فیملی میں خواتین ہوں گی، شاید ان کی بیٹیاں بھی ہوں، تو کیا وہ ان کے ٹویٹس نہیں پڑھتی ہوں گی؟ کیا ان کی فیملی میں پورے خاندان میں کوئی خاتون ہی نہیں ہے؟ کیا وہ ان کی لینگویج نہیں پڑھتی ہوگی؟ ایک ہوتا ہے گالیاں دینا، ایک ہوتا ہے نہایت غلیظ گفتگو کرنا۔ تو وہ غلیظ گفتگو یہ صاحب فرماتے ہیں، اور آج مہمانوں کی گیلری میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ صاحب پارلیمان کے اندر پہنچے ہوئے تھے، جہاں پر نہ صحافی جاتے ہیں، نہ مہمان جاتے ہیں، نہ کوئی اور جاتا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر اور انہوں نے اپنی ویڈیو بنوائی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا ہے، کس طرح ممکن ہوا، مجھے تو معلوم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ جو ان کو لے گئے، جنہوں نے یہ ویڈیوز بنوائیں اور جنہوں نے ان کو یہاں پر لے جانے کا موقع فراہم کیا، نون لیگ کے ویسے تو تمام اہم لیڈرز کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں اور بڑے فخر سے بنائی جاتی ہیں، اور کبھی ان سے نہیں کہا گیا کہ آپ کی زبان بہت گندی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگا، بڑے شوق سے تصویریں بنواتے ہیں۔ تو یہ صاحب آج پارلیمنٹ میں موجود تھے اس اہم موقع پر۔ محمود اورجگزئی صاحب نے میں خیبر پختونخوا والے جرگے پر آنے سے پہلے بس آخری بات یہ کر لوں، کیونکہ وہ جرگہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ محمود اورجگزئی صاحب نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ممالک کے سفیروں کو خط لکھیں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے، اور آپ ان کے ساتھ جو بھی معاہدے کر رہے ہیں عوام کو یہ قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئی ہے۔ آپ اپنے ملک میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ اپنے ملک میں تو جمہوریت چاہتے ہیں، یہاں مینڈیٹ چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیسی دو نمبری ہے کہ اپنے ملک میں آپ صاف شفاف جمہوریت چاہتے ہیں اور ہمارے ملک میں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں۔ دیکھیے آج پارلیمنٹ کے اندر بڑی جو ہے وہ تقریریں ہوئیں مینڈیٹ کے اوپر۔ عادل بائیزائی نے یہ بھی کہا کہ 1400 ووٹوں کو آپ نے 1,40,000 ووٹوں میں نہیں، بلکہ یہ اسامہ میلا نے کہا کہ 14,000 ووٹوں کو آپ نے 1,40,000 ووٹوں میں تبدیل کیا، ایک صفر لگا کے، اور اتنے بڑے بڑے 1 لاکھ سے زیادہ کے مارجن کو آپ نے جیتنے والے کو ہار میں اور ہارنے والے کو جیت میں تبدیل کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ، اور پھر کوئی آگے سے یہ نہیں کہتا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو۔ دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی نون لیگ کے لوگوں سے کہیں کہ آپ تو ہارے ہوئے ہیں، آپ تو ہار کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی تو حکومت جعلی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں جینوئن جیتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں بالکل جیتا ہوا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ دو باتیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو شکایت ہے تو جائیں آپ ٹرائبونلز میں چلے جائیں، کیونکہ پتہ ہے ہمارے گھر کے لونڈے، ہمارے گھر کے جو غلام ہیں، جو ہمارے گھر کے بندے ہیں، ان کو ٹرائبونلز میں، ریٹائرڈ ججز کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے، جو کیریکٹر لیس لوگ ہیں ان کو لگایا گیا ٹرائبونلز میں، اور وہ طارق محمود جہانگیری جو اسلام آباد کے کیسز کو سن رہے تھے ان کو جعلی ڈگری میں ڈال دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں جائیں، اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ جائیں ٹرائبونل کے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں، اگر جب ان سے کہیں نا کہ آپ تو مینڈیٹ چور ہیں یا آپ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، دھاندلی کے ساتھ آئے ہیں، تو آگے سے وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو 2018 میں پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم 2018 میں جعلی حکومت بنا کے آئے تھے، تو آج ہم 2024 میں جعلی حکومت بنا کے آئے ہیں۔ تو وہ اپنی جعل سازی کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تو 2018 بھول گئے ہو، وہ آگے سے یہ جسٹیفیکیشن دیتے۔ تو آج بہت تقریریں ہوئیں مینڈیٹ کے حوالے سے اور ووٹوں کے چوری کے حوالے سے، اور حکومتی لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ صرف اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی میرے خلاف کوئی ٹرائبونل میں کوئی وہ کیس نہیں ہے، یا میرے خلاف کوئی انتخابی دھاندلی کی شکایت نہیں ہے، تو بھائی میں تو کم از کم کلیئر ہوں۔ یعنی انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں اپنا حساب دے رہا ہوں، اپنا کلیئر ہوں، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ، باقی جانے اور ان کا کام جانے۔ تو یہ آج انہوں نے اسپیکر صاحب نے کہا۔ خیبر پختونخوا میں جو امن جرگہ ہوا ہے اس کے پوائنٹس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ، جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں، وہ سب تحریک انصاف کے موقف کی حامی ہیں۔ وہ وہی موقف لے رہی ہیں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ موٹی موٹی چیزیں پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا امن جرگہ
متفقہ طور پر خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لایا جائے جو صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے، یعنی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، یہی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا کہ عوام کے نمائندوں کو اعتماد میں لیں، اور یہی بات آج جے یو آئی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے، متفق ہو گئے۔ امن و امان کے حوالے سے موجودہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ یہی بات پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو قراردادیں اسمبلی پاس کرتی ہے ان قراردادوں پر عمل کریں۔ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے اور ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس مخدوش امن و امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ تو بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ سی ٹی ڈی اور پولیس یہ فرنٹ فوٹ پہ ہوں گے۔ غیر قانونی مسلوات، بھتہ خوری اور تحفظی رقم کے خاتمے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے تاکہ دہشت گردوں کا معاشی ناطقہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ بالکل اچھی بات ہے، سب اس پر متفق ہیں کہ ان تمام جرائم کے خلاف ایک مربوط حکمت عملی بنائی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا بالخصوص شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ جو غیر قانونی طریقے سے معدنیات نکالی جا رہی ہیں طاقت کے زور پر یا تعلقات کے زور پر، اس کا سلسلہ روکا جائے، اور اس پر تمام متفق ہیں۔ یعنی معدنیات ایک سینسیٹیو موضوع ہے، اور یہ جو موقف ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے، قبائلیوں کا ہے، اور یہی موقف آج جے یو آئی پیپلز پارٹی نون لیگ نے بھی اختیار کیا ہے، اے این پی نے بھی، ان کا بھی میں نام لینا بھول رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کا جاری سیکورٹی اداروں کی کارروائیوں اور ان کی قانونی بنیادوں کے بارے میں متعینہ مدت میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، یعنی جو سیکورٹی فورسز کارروائی کر رہی ہیں اس پر بریفنگ دی جائے ان کیمرہ صوبائی اسمبلی کو، تو یعنی اسمبلی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ پھر صوبائی سطح پر امن کے فورم قائم کیے جائیں جن میں اکثریت غیر سرکاری اراکین کی ہو، منتخب نمائندے، سیاسی جماعتیں، اقلیت، خواتین وغیرہ، نوجوان۔ شہری سطح پر پولیس، کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین ہم آہنگی کے لیے سٹی سیلز قائم کیے جائیں جو چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر مبنی منصوبے تیار کریں۔ مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی ترامیم کی جائیں، جبکہ پروونشل فائنانس کمیشن کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ صوبے کے وفاق کے ذمہ صوبے کے آئینی مالی حقوقی مد میں جتنے بھی وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ہے، جتنے بھی این ایف سی کا شیئر بنتا ہے، وہ سارے شیئرز ان کو دیے جائیں۔ یہی بات خیبر پختونخوا کا صوبہ بار بار صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہمارا 3000 ارب روپے کا شیئر بنتا ہے، وہ ادا کیا جائے، اور اس بات کی حمایت کی ہے ساری سیاسی جماعتوں نے۔ پھر کہا گیا کہ خیبر پختونخوا امن جرگہ تجویز کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی صوبائی ایکشن پلان مرتب کرے، جیسے نیشنل ایکشن پلان تھا ایسے صوبائی ایکشن پلان بنایا جائے۔ پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے فی الفور کھولا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی، کوئی تعلقات نہیں ہوں گے، کوئی اب بات چیت نہیں ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا کی جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی تجارت کو کھولا جائے۔ تو دیکھیں خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے جو زمینی حقائق ہیں لوگوں کے، وہ بالکل مختلف ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ وہاں کے زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر جو بات عطا تارڑ کرتے ہیں یا خواجہ آصف کرتے ہیں یا باقی لوگ کرتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ گراؤنڈ کی صورتحال سے وہ واقف نہیں ہیں۔ تو جو گراؤنڈ پر لوگ موجود ہیں وہ بالکل مختلف قسم کی سفارشات کر رہے ہیں۔ پھر پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے۔ اس بات سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے کہ جو خارجہ پالیسی افغانستان کے حوالے سے بنا رہے ہیں اس میں صوبائی حکومت کو شامل کر کے بنائیں۔ امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاق کی اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے اندر بلایا جائے۔ تو یہ اس پر تمام لوگوں نے دستخط کیے ہیں، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پشتونخوا پی ایم کے پی اور پشتونخوا میپ، اور اسی طرح سے اے این پی، پی ٹی آئی، تمام لوگوں کی اس میں شرکت تھی اور دستخط موجود ہیں، اور ان لوگوں نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آج خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، اس سے یہ کم از کم اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا موقف ہے
اس سے باقی سیاسی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔